من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل مواقيت للناس والحج صدق اللہ العظیم۔ دوستو، دین اسلام یہ زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے، جی ہاں، یعنی جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو تو کپڑے اتارنے سے پہلے ایک دعا پڑھو۔ اے اللہ، تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شیطان کے اثر سے بچا۔ یہ اور جب منی نکلے اور منی ہی حمل قرار پانے کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ، جو اولاد آپ ہمیں عطا فرماویں اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یعنی اس وقت سے احکام شروع ہو گئے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا اسے کان میں اذان پڑھو وغیرہ۔ اور جب انسان مر گیا اس کو نہلاؤ، کفناؤ، اور قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، یعنی صرف چہرہ نہیں بلکہ سینہ بھی، رخ اس کا قبلے کی طرف کرو۔ اور گویا کہ یہ اس انسان کے ساتھ ایک آخری معاملہ ہے، بس اس کے بعد تو پھر تختے رکھ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ بچے کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہی سے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور مرنے تک کے۔ اور انسان کی جو اپنی ذات سے متعلق ہے اس کے مسائل، اس کی بیوی سے متعلق جو مسائل ہیں وہ احکام وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس خاندان، اس کے گھریلو کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے۔ پڑوس کے احکام بیان کیے گئے، بلکہ پورے ملک اور حکومت کے احکام بیان کیے گئے۔ اب اس سے آگے تو کچھ رہا نہیں۔ بین الاقوامی بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ تمام احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اب ہم جتنا اس کو جانیں، سمجھیں، اور جتنا اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جتنا ہم اس کو دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں، اتنا اسلام پھیلے گا اور اتنی ہی ہماری عزت اور ہمارا غلبہ ہوگا۔ اور جب یہ اسلام سکڑتا مسجد تک رہ جاوے تو بس ہمارا غلبہ، ہماری عزت، ہمارا مرتبہ اور مقام بھی سکڑ گیا۔ ہماری ذات تک محدود رہ جاوے تو ہمارا مرتبہ، مقام، ہماری عزت اور سکڑ گئی۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ پہلے میں آیت شریفہ کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے متعلق پھر دوسری باتیں بتاؤں گا۔ اور میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ میرے بھائی آج کل دین کی بات اسی کو سمجھتے ہیں جس میں جنت کا، جہنم کا ذکر ہو، سن کے خوب رونا آوے، یا دل سن کے خوب مزہ آوے، دل میں رقت پیدا ہو، انہی کو سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، سب احکام جانو اور جس کا موقع ہو اس پر عمل کرو۔ جب جس کے پر عمل کرنے کا وقت آوے اس پر عمل کرو۔ یہ لوگ آپ سے نئے چاند کا گھٹنے بڑھنے کی وجہ معلوم کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ وہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات مقرر کرنے کے واسطے ہے۔ ترجمہ تو دوستو یہی ہے، اس سے پوری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ پاوے گی۔ مسئلہ دراصل یہ تھا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلے دن چاند بہت باریک سا نکلتا ہے، دوسرے دن وہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے، تیسرے دن اس سے بڑا ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسی طرح سے وہ مکمل چاند ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ سوال کیا۔ تو اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے۔ اگر پہلے سے اس سلسلے میں کوئی وحی آ چکی ہوتی تو جواب عطا فرما دیتے، اور اس سلسلے میں کوئی وحی نہ آئی ہو تو وحی کا انتظار فرماتے۔ آپ نے اس جواب میں وحی کا انتظار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب یہ آیا۔ کیا آیا کہ سنو، چاند کیوں باریک نکلتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا وہ پورا چاند ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو کر 28ویں تاریخ میں عام طور سے وہ بالکل غروب نظر نہیں آتا، بہت باریک سا نظر آتا ہے، اور پھر 2 دن یا 1 دن غائب رہ کر پھر وہ باریک سا نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کو تو نہ تو تم سمجھ سکو گے، چونکہ یہ ایک باریک مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس کے سمجھنے سے تمہاری دینی اور دنیا کی کوئی ضرورت متعلق ہے، اس پر موقوف ہے، لہذا اس کے تو جواب کی ضرورت نہیں۔ بس تم اتنا سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے نکلنے اور غروب ہونے اور چھوٹے سے بڑا ہونے اور بڑے سے چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے رکھا ہے کہ اس سے مہینہ متعین ہو جاتا ہے، اور اس سے مہینے کی تاریخیں متعین ہو جاتی ہیں، اور جب مہینہ متعین ہو جاتا ہے تو پھر اس سے سال متعین ہو جاتا ہے، اور یوں کہو اب کہ یہ اوقات دن تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے لوگ اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا کہ بھائی میں نے تم سے معاہدہ کیا میں یہ زمین خریدوں گا اور 6 مہینے کے بعد بے نامہ لوں گا، آج ایگریمنٹ ہو گیا اور 6 مہینے کے بعد بے نامہ ہوگا، تو اب ان 6 مہینوں کا کیسے علم ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے پتہ چلے گا، چاند کے طلوع اور غروب سے پتہ چلے گا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے سارے معاملات جن میں کوئی نہ کوئی وقت متعین کیا جاتا ہے تو وہ دن تاریخ اور مہینے سے ہی متعین کیا جاتا ہے، اور تاریخ اور مہینہ یہ چاند سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے انسانوں کے معاملات کا وقت اس سے معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی عبادت کے اوقات کا اس سے علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کا حکم ہے کہ وہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہر کر حج ادا ہو جاتا ہے، 8 تاریخ سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیسے متعین ہوگا کہ ذی الحج کا مہینہ آ گیا، اور کیسے متعین ہوگا کہ آج 8 ذی الحج ہے اور 9 ذی الحج ہے اور 10 ذی الحج ہے؟ تو یہ چاند سے ہی معلوم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک، اسی طریقے سے قربانی کا وقت، بہرحال جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ متعین فرمائے ہیں ان کا وقت اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بیان کرتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹری کی معلومات تو رکھتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جغرافیے کا بھی علم ہو کہ فلاں چوٹی کتنی اونچی ہے اور فلاں شہر سے فلاں شہر تک کا فاصلہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ جو شخص جغرافیہ جانتا ہے، بھگول کہتے ہیں آپ لوگ اس کو،
میں نہیں کہتا اسے. جو لوگ جغرافیہ جانتے ہیں اکثر و بیشتر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی مکان میں کتنی دور پر پلر لگایا جاتا ہے، کتنی دور پر بیم لگایا جاتا ہے، اور کتنی لمبائی کا پلر بیم کتنا موٹا ہونا چاہیے، یہ انجینئر صاحب کو معلوم ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ علماء کرام کو سبھی باتوں کا علم ہو. وہ دین سے متعلق احکام اور مسائل کا علم رکھتے ہیں، تو ان سے فضول باتیں نہ دریافت کی جائیں، بلکہ جس سے عقیدے کا تعلق ہے، عقیدہ آپ جانتے ہیں، جس سے عمل کا تعلق ہے، جس سے اخلاق کا تعلق ہے، اور جس سے حلال اور حرام کا تعلق ہے، ایسے مسائل دریافت کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے صحابہ کرام کے اصل سوال کا جواب نہ دے کر اس سے جو دین کا فائدہ متعلق تھا وہ بتا دیا. یہ بات بھی، دوسری بات بھی آپ کی سمجھ میں آگے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب سمجھو، ہمیں معلوم ہے خود کہ رمضان متعین ہوتا ہے چاند سے، اور اسی طریقے سے قربانی کے دن متعین ہوتے ہیں چاند سے، اور حج کے دن متعین ہوتے ہیں چاند سے. یعنی جو عبادات ہیں ان کے اوقات متعین کیے جاتے ہیں چاند کے حساب سے. حالانکہ جس طریقے سے مہینہ، تاریخ، سال چاند سے معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی سورج سے بھی معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی سورج سے بھی معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی منزلیں متعین کی ہیں. یعنی سورج کے جو یہ زمین کے گرد یہ گردش کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پورا نظام مقرر کیا ہے، اور اس نظام کے مطابق ہی سورج گردش کرتا ہے. اور یہ اس لیے مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم اس سے اپنا حساب کتاب رکھو، اور تاکہ تم اس سے سالوں کی تعین، سالوں کی تعداد متعین کر لو. تو چاند سے بھی حساب لگتا ہے، مہینے، تاریخ اور سال کا، اور سورج سے بھی حساب لگتا ہے، مہینے، تاریخ اور سال کا. ٹھیک ہو، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں دونوں ہی کا ذکر بھی ہے. ٹھیک. اب ہم لوگ اسی واسطے چاند کا مہینہ، چاند کی تاریخ، یعنی قمری مہینہ، یوں بھی کہتے تھے، قمر کے معنی چاند کے ہیں نا عربی میں، قمری مہینہ، قمری تاریخ، اس طرح سے متعین کر دیتے ہیں. اور جو وہ سورج سے حساب لگایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شمسی، شمسی مہینہ، شمسی سال، یوں اس کو ہم یوں کہتے ہیں. یہ ہوگا، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حساب چاند کے حساب سے رکھا، سورج کے حساب سے نہیں رکھا، اس واسطے چاند کی تاریخ اور مہینوں کو جاننا اور یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنا کیلنڈر بنایا، کیلنڈر تو آپ سمجھتے ہی ہیں، کیلنڈر بنایا، تو اس کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے نہیں لگایا، جیسا کہ انگریزوں نے حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے لگایا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے اس کا حساب لگایا، بلکہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس دن اس سے حساب لگایا. اسی واسطے چاند کے جو مہینے ہیں اور ہمارا جو حساب ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہجری، 1443 ہجری، ہم ہجری کہتے ہیں.
تو میں پھر کہوں بات، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی احکام میں چاند کی تاریخوں کا حساب لگایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے تمام معاملات کے واسطے سن ہجری اور چاند کے مہینوں کا حساب لگایا۔ اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات کا حساب وہ چاند کے مہینوں سے اور چاند کی تاریخ سے رکھیں۔ یہ ہے۔ اور شمسی مہینہ، جس کو آج کل ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کرنے سے ہی ہے، یہ وہ بھی ہے۔ اب تک اسلامی ممالک میں تمام کام ہجری سے ہی ہوتے تھے اور چاند کی تاریخوں سے ہی ہوتے تھے۔ اللہ معاف کرے، زوال کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ عوام دین کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن غضب کی بات یہ ہے کہ حکام لوگ جو ہیں، مسلم سربراہ جو ہیں، وہ جہالت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ سعودیہ میں بھی اب چاند کا حساب ختم کر کے وہ شمسی مہینوں سے حساب شروع کر دیا ہے، یعنی انگریزی مہینوں سے حساب شروع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے، اور یہ کم سے کم اس کا درجہ مستحب کا تو ضرور ہے ہی، اور چاند کی تاریخ کا مہینوں کا حساب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ضرورت کے واسطے، جیسا کہ آج تک ہمارا طریق چلا آ رہا تھا کہ مثلا آج ہے 26 محرم، 26 محرم الحرام 1443 بروز اتوار مطابق 5 ستمبر 2021 اس طرح لکھتے تھے۔ تو یہی طریقہ رائج رکھو، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے حساب کتاب میں اسی کو رائج رکھو۔ بس یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے چلیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کو میں پہلے سمجھاؤں پھر ترجمہ کروں گا۔ دین میں شیطان کے اثر سے جہالت کی بنا پر نئی باتیں داخل ہوتی رہتی ہیں، انہی کو ہم رسم بھی کہتے ہیں اور انہی کو ہم بدعت بھی کہتے ہیں، اور رسم اور بدعت یہ دین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں اس وقت اس کی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مستقل طور پر حج ہوتا چلا آ رہا ہے، اور عرب اس دوران میں، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی حج کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس میں بہت ساری خرافات داخل کر لی تھی، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، اور ایک بات کا یہاں بھی ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جاتے تھے تو پھر وہ حج مکمل کرنے تک اپنے گھر نہیں آتے تھے۔ یہ قید بھی فضول تھی، احرام کی حالت میں اپنے گھر، اپنے کمرے میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی شدید ضرورت لاحق ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر میں دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ مکان کی پیٹھ سے، چھت پشت کی طرف سے آتے تھے، چاہے تو اس طرح پر کہ بھئی مکان کی پیٹھ پر، مکان کی پشت پر سیڑھی لگا کر چھت پڑھیں اور پھر چھت پہ سے ادھر اتر جاویں، یا اس طرح پر کہ مکان کی پشت کی طرف ایک نقب لگاتے، دروازہ کھولتے عارضی، اور اس سے مکان میں داخل ہوتے اور اسی سے نکلتے۔ تو چونکہ یہ بات نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں مقرر فرمائی ہے، متعین فرمائی ہے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے اس کی تعلیم دی ہے، یہ محض ان کی اپنی من گھڑت بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کے باب میں لوگوں کی اس غلطی کی اصلاح فرمائی. اب ترجمہ سنیے، بات خود سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پیٹھ کی طرف سے آؤ. نیکی تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے. اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام احکام میں ڈرتے رہو. یقینی بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب آگے چلیے. اور اگلی بات بالکل بے خوف ہو کر سنیے. کوئی ڈر نہیں ہے، نہ بیان کرنے والے کو کوئی ڈر ہے اور نہ سننے والوں کو کوئی ڈر ہو. اور وہ کیا؟ چونکہ یہاں معاملہ ہے ذکر جہاد کا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد پہ آج کل کتنی پینی نظر ہے. ہاں، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بالکل دھیان سے سنیے. ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا میں نے کہ اسلام میں انسان کی اپنی ذات سے لے کر گھر، کنبے، قبیلے، خاندان، پورے ملک، حکومت اور بین الاقوامی تمام معاملات بیان کیے گئے ہیں. تو جس طریقے سے تمام حکومتوں میں ایک محکمہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں محکمہ دفاع، جس میں جنگ کی جاتی ہے، جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو اور باہر سے کوئی دشمن ہمارے ملک میں آ کر داخل نہ ہو جاوے اور ہمارے ملک کے کسی حصے پر وہ قبضہ نہ کر لے. ایک تو غرض ان کی یہ ہوتی ہے. ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکے، ملک کو نہ توڑ سکے، وغیرہ وغیرہ. یہ غرض ہوتی ہے. بالکل انہی اغراض کے واسطے اسلام میں جنگ کے قاعدے قانون متعین ہیں اور اس کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے. ابھی آپ اس آیت شریفہ میں سنیں گے، جہاد نہ تو زور زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے واسطے ہے، جہاد زور زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے واسطے نہیں ہے، اور نہ جہاد کسی پر غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو نہ اس پر ظلم کرنے کے واسطے ہے، بلکہ جو غرض فوج کی اور جنگ کی آج بھی دنیا میں تمام حکومتوں کی ہے، وہی غرض جہاد کی بھی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. یہ ہے. اور جس کا حاصل یہ ہے کہ جہاد مقرر کیا گیا ہے ظلم کو رفع کرنے کے لیے، ظلم کو دور کرنے کے لیے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو، جہاد مقرر کیا گیا ہے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے. یہ دیکھو، یہ بات میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتائی. اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ 17واں پارہ اقترب للناس حسابہم، اس کا جہاں سے چوتھا پاؤ شروع ہوتا ہے وہ دیکھنا. یہ سب سے پہلی آیت شریفہ ہے جو جہاد کے متعلق نازل ہوئی. اذن للذین آ گیا بأنہم ظلموا، لوگوں کو قتال کی، جنگ کی، جہاد کی اجازت دے دی گئی اس سبب سے کہ ان پر برابر ظلم کیا جا رہا تھا. تو اس ظلم کو دور کرنے کے واسطے اب ان کو جہاد کی، قتال کی اجازت دے دی گئی. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرے
اور ان 13 سال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر ایمان لانے والوں پر بے تحاشا ظلم کیے گئے. اور صحابہ کرام چونکہ عرب کے لوگ تھے اور لڑنا جنگیں کرنا ان کی فطرت میں داخل تھا، تو جب ان کو ستایا جاتا تھا، ان کے کسی آدمی کو ستایا جاتا تھا، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجیے، چاہے آپ اس کو جنگ کہہ لو، چاہے آپ کو اس کو جہاد کہہ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے تھے. غرض پوری مکی زندگی میں 13 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہوئی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوئی. جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور سن 2 ہجری میں سب سے پہلی جنگ ہوئی جس کو آپ اور ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں. تو دیکھو اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ وہ بات اچھی طرح سمجھ گئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی کہ جہاد وہ دعوت اسلامی کے واسطے نہیں، دعوت و تبلیغ کے واسطے نہیں ہے، وہ تو ظالموں کے ظلم کو دور کرنے کے واسطے ہے، اور وہ تو ظالموں کی مظلوموں کی مدد کرنے کے واسطے ہے، اور وہ تو اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے واسطے ہے، اور وہ تو اسلامی ملک کے اندر بغاوتوں کو ختم کرنے کے واسطے ہے. یہ بات بھی ہو گئی. اب آگے چلیے، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر اسلام نے یہ حکم دیا ہے، یہ قانون مقرر کیا ہے، تو اس میں الگ سے کیا نئی کیا چیز ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. یہ اچھا جی، اب آگے چلیے. جب مکہ مکرمہ میں جب تک رہے جہاد کی اجازت نہیں ہوئی، مدینہ منورہ میں آئے تو جہاد کی اجازت ہو گئی. یہاں پر آپ کے میرے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مکئی زندگی میں کیوں جہاد فرض نہیں ہوا اور مدنی زندگی میں جہاد کیوں فرض ہوا؟ ہاں، تو دیکھو، نماز کے صحیح ہونے کے واسطے کچھ شرطیں ہیں بھائی. ہاں ہیں. نماز کے باہر کے فرض ہیں نا 7، یہ شرائط نماز کہلاتے ہیں. نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. یہ ہے. روزے کے واسطے بھی کچھ شرط ہے فرض ہونے کے واسطے. میں زیادہ باریکی میں نہیں جاتا، آسان مثال کے طور پر عورت پر روزہ اسی وقت فرض ہوگا جب کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو. اگر وہ حیض و نفاس میں ہے تو اس وقت اس پر روزہ فرض نہیں ہے. تو روزہ فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں. اسی طرح میرے دوستو، حج کے فرض ہونے کے واسطے بھی شرط ہے کہ کم از کم اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر میں اتنا چھوڑ کر جاوے کہ اس کے آنے تک اس کے بیوی بچوں اور جن کا خرچہ نفقہ اس کے ذمہ ہے سب کا خرچہ پورا ہو جاوے، نہ ان کو کوئی تنگی ہو، نہ ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آوے، نہ ان کو قرض لینے کی ضرورت پیش آوے. اور جب وہ حج کے لیے جاوے تو گھر سے جا کر نکل کر واپس آنے تک اس کے پاس ضروری خرچ موجود ہو، اس کو نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش آوے، نہ اس سے کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آوے. تب حج فرض ہوگا، اس سے پہلے نہیں فرض ہونے کا. اس کے علاوہ اور بھی شرطیں، میں تو موٹی موٹی سی بات بتا رہا ہوں. تو میرے دوستو، جہاد کے فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں. اس میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہو، اور چاہے وہ بہت چھوٹا ہی علاقہ ہو، اور ان کا کوئی امیر ہو، خلیفہ بادشاہ ہو، اور اس کی ماتحتی میں اور اس کے حکم میں یہ جہاد کیا جاوے گا. مکے میں حکومت نہیں تھی اس لیے حج فرض نہیں تھا، وہ جہاد فرض نہیں تھا. مدینہ منورہ میں اپنی حکومت ہو گئی تھی، چاہے وہ جتنی چھوٹی تھی، جتنی کمزور تھی، لیکن اپنی تھی، وہاں جہاد فرض ہو گیا تھا. یہ
جب یہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہو گئی، اب یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، کسی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہیں بم پھوڑ دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، یہ جہاد ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ یہ جہاد ہے، نہ یہ جہاد ہو سکتا، نہ یہ جہاد ہے۔ اگر کوئی اس کو جہاد نام رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ یہ ہے جی معاملہ۔ یہ سب باتیں غالباً ضروری باتیں سبھی آ گئی، اگر کسی کو کوئی بات ذہن میں آوے کھٹکے تو پوچھ لیجیے گا۔ اب میں اس میں سے تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ پھر ہوگی، ویسے تو وقت ہو گیا۔ اور تم لوگ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دراصل یہ آیت شریفہ اس پس منظر میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے حدیبیہ ایک واقعہ ہوا تھا، حدیبیہ میں صلح حدیبیہ، اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں۔ تو آئندہ سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عمرے کے لیے تشریف لانے لگے مکہ مکرمہ، تو وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ بات یہاں بھی لمبی ہو جائے گی، چلو باقی بات انشاءاللہ پھر بتا دوں گا میں آگے۔ وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور آپ یہ سمجھو کہ اس وقت ذی قعدہ کے مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا۔ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا اس کی تفصیل۔ جنگ جائز نہیں تھا، اور جس طریقے سے ذی قعدہ کے مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جو حدود حرم ہیں، ہم تو حرم شریف سمجھتے ہیں صرف مسجد کے حصے کو، لیکن صرف مسجد کا حصہ نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ ہے وہ، اتنے میل ادھر، اتنے میل ادھر، اتنے میل ادھر، اتنے میل ادھر، بہت بڑا ایریا ہے وہ، حرم شریف کہلاتا ہے۔ اس میں کسی کا شکار جائز نہیں، کوئی درخت کاٹنا جائز نہیں، گھاس کاٹنا جائز نہیں، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، وہاں جنگ کرنا جائز نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ فکر ہوئی کہ اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور قریش مکہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے معاہدے کے، ہم سے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے ہم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا، تو یہ ایک صورت ہے کہ پھر ہم اس مرتبہ بھی واپس چلے آئیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اگر ہم جنگ کر دیں گے، ایک تو اس مہینے میں جنگ کرنا لازم آئے گا جس مہینے میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرے حرم کے اندر جنگ کرنا لازم آئے گا جس میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا کہ تم جاؤ عمرہ کرنے کے واسطے، اگر وہ اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا۔ ہاں، حرم کے اندر اور اس محترم مہینے میں تم اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ جنگ کی ابتدا نہ کر دیں۔ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان کے جواب میں جنگ کرنا، اور اگر وہ جنگ نہ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنا عمرہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔